خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 14ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں۔ اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا، اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت تک خشکی سے کئی گلوا کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ کوئی روح ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور یوں ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ تیری ستائش ہو۔ آج یسوع مسیح پانی پر چل کر شاگردوں کی کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی اس تلاوت کے ساتھ کس طرح سے اس کو سمجھا جائے، اور اگر ہمیں یاد ہو تو پچھلے اتوار کے جو تلاوتیں پڑھی گئیں اس کا اور اس کا کنیکشن بڑا گہرا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے ایک معجزہ سنا جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا تھا، اور اس کے وسیلہ سے جب سب کو کھانا ملا، 5000 لوگ سیر ہوئے۔ خواتین اور بچوں کا ذکر وہاں پر نہیں کیا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک حکم دیا تھا کہ جو کچھ بچ گیا ہے اس کو اکٹھا کرو، اور 12 ٹوکریاں بھری ہوئی اٹھائی گئیں۔ 12 ٹوکریاں کہاں گئیں، کہاں رکھی گئیں، یہ سوال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کشتی کی طرف جائیں اور اس سے پہلے پار ہو جائیں، اور وہ خود اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے، میں ہجوم کو رخصت کرتا ہوں، لوگوں کو کہوں گا کہ وہ جائیں اور اپنے اپنے گھر میں پہنچیں، اور خود اکیلا دعا کرنے کے لیے بھی گیا ہے۔ چرچ میں بیٹھ کر دعا کرنے کا وقت ہے، اور دعا کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اپنے گھر جایا جائے اور زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اس میں دعا کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، مسیح کی معجزات اور اس کی برکات کا تجربہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے لازمی ہے کہ اپنی گھریلو اور خاندانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا جائے۔ آج اگر ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں، شاگرد جو کشتی پر سوار ہیں، یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے موجود ہے، اور ان کے درمیان جو واقعات اور جو چیزیں ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلی بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ فاصلے کی ہے۔ یسوع مسیح پہاڑ پر، وہ جھیل کے اندر درمیان میں پہنچے ہیں، اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی کم ہے، اور یہ وقت جو صبح 3 بجے کا وقت ہے جہاں پر انسان کو دکھائی کم دیتا ہے، اور انسان 3 بجے کے قریب جو ہے اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ کسی کو پہچان سکے کہ وہ کون ہے۔ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک بات بڑی ضروری ہے جو سمجھنی چاہیے کہ یسوع مسیح جہاں پر دیکھا بھی نہیں جا سکتا، فاصلہ بھی بہت ہے،
ان سارے حالات میں یسوع مسیح یہ بتانا چاہتا ہے مشکلات جتنی بڑی ہوں اور فاصلہ جتنا زیادہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر ایک پر نگاہ رکھتا ہے، ہر ایک پر غور کرتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کی مصیبت سے آزاد کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، اور اس سارے معاملے کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو آج کا کلام ہم نے سنا ہے اس کو میں دوبارہ سے مرکز کی انجیل سے آپ سب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں یسوع مسیح دور سے دیکھ کر اپنے شاگردوں کو بچانے آتا ہے، مرکز کی انجیل ایک ایسی بات لکھتی ہے جس کو سننے سے ایسا لگتا ہے کہ یسوع مسیح بچانے کو نہیں آیا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح کیا کرنا چاہتا ہے، اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جائیں اور اس سے پہلے بیت صدا کو پار چلیں جب تک کہ وہ ہجوم کو رخصت کرے، اور انہیں رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی۔ تب رات کے 4 پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور چاہا کہ ان سے آگے نکل جائے۔ یسوع مسیح مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سارے یہ خیال کرتے ہیں یسوع مسیح ان کو بچانے آیا، لیکن یسوع مسیح بچانے ضرور آیا ہے، لیکن ایک اور چیز سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے وہ ان سے آگے چلا جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ایک رات تھوڑے دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے یسوع مسیح نے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے، 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اور یسوع مسیح کی اس قادر مطلق قوت کو، اس معجزے کی طاقت کو اور اس معجزے کے فضل کو وہ اپنی زندگی میں پہچان نہیں پائے ہیں۔ 12 ٹوکریاں کہاں تھیں؟ وہ کشتی پر تھیں، کہیں اور نہیں تھیں۔ یسوع مسیح ان سے آگے اس لیے جانا چاہتا ہے کہ اگر کشتی میں پڑی ہوئی 12 ٹوکریاں اس بات کا ان کے لیے ثبوت تھا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں کہ وہ ڈوبیں گے نہیں، 12 ٹوکریاں اس بات کا نشان تھا کہ یسوع مسیح قادر مطلق ہے اور معجزات کر سکتا ہے۔ 12 ٹوکریوں کی طرف غور کرتے تو انہیں احساس ہو جاتا یسوع مسیح ہمیں ہی بچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح مرکز کی انجیل میں اشارتاً لکھا جاتا ہے تاکہ ہم اس بات پر غور کریں۔ یسوع مسیح آگے جانا چاہتا تھا تاکہ ان کی نگاہ ان 12 ٹوکریوں پر ہو، اور اسی لیے جب 12 ٹوکریوں پر نگاہ نہیں کی جاتی تو سوچا جاتا ہے یہ کوئی بھوت ہے، یہ بدروح ہے، یہ کوئی روح ہے جو انہیں نظر آ رہی ہے۔ یسوع مسیح دور سے پہچان سکتا ہے، یسوع مسیح دور سے دیکھ سکتا ہے۔ یسوع مسیح رات کے اس پہر میں جب انسان دور تک دیکھ نہیں سکتا ہے، اس وقت میں بھی شاگردوں کی اس مشکل کو جان سکتا ہے، اور وہ اس مشکل میں پڑے ہوئے شاگردوں کے قریب آ کر انہیں اشارتاً یہ کہنا چاہتا ہے 12 ٹوکریوں کی طرف دیکھو، یہ 12 ٹوکریاں جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے وسیلہ سے حاصل ہوئی، ان پر غور کرو خدا کی برکت کتنی بڑی ہے، ان پر غور کرو خدا کس طرح سے تمہاری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح پھر بھی ان کے اس کمزور ایمان کو دیکھ کر انہیں بچاتا ہے۔ ڈرو مت، میں ہی ہوں۔ اور یسوع مسیح یہاں پر واضح طور پر لکھا گیا کہ جیسے ہم سنتے ہیں جب شاگرد طوفان میں آتے ہیں تو یسوع مسیح جھڑکتا ہے، لیکن یہاں آج کی تلاوت میں یسوع مسیح جھڑکتا نہیں ہے۔ ہوا کے متعلق لکھا گیا یسوع مسیح کشتی پر سوار ہوتا ہے، اور کشتی پر سوار ہونے کے بعد خود بخود سکون ہو جاتا ہے، ہوا تھم جاتی ہے، اور ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس سے اس بات کا احساس ہے کہ اب یہاں پر سلامتی ہے، اب یہاں پر امن ہے، اب کوئی ڈوبے گا نہیں، اب کوئی مرے گا نہیں، اب کوئی ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ جو یسوع کے ساتھ ہوگا اسے زندگی میں برکات ملیں گی، اور اسے زندگی میں اس فضل سے نوازا جائے گا کہ وہ خداوند کے حضور ان باتوں پر غور کرتا جائے۔ آج کی پہلی تلاوت مالوک کی پہلی کتاب سے اور اس کے 19ویں باب سے ہمارے لیے پڑھی گئی، اور اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں الیاس نبی ایک غار میں بیٹھا ہے۔
الیاس نبی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 860 سال پہلے اس کا وجود دنیا میں آیا، اور نبیوں میں سے خدا نے اس کو ایک بڑا نبی ہونے کا فضل بخشا۔ اسے خدا نے یہ برکت دی تاکہ یہ چنا جائے اور بادشاہ کے حضور کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرے کہ یہ جب دعا کرتا ہے تو خدا آسمان کے دروازے بھی بند کر سکتا ہے، اور زمین پر 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس کے دعا کرنے کے بعد خدا دوبارہ سے بارش کا انتظام کرتا ہے۔ یہ وہی الیاس نبی ہے جس نے خداوند کے بہت سارے معجزات لوگوں پر ظاہر کر کے اپنے کلام سے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی۔ آج یہ غار میں کیوں بیٹھا ہے، اس واقعہ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ 18ویں باب میں ایزابل ملکہ اور اس کے پجاری جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، جو کہ جن کی تعداد 450 تھی، یہ 450 جو جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والے رہنما تھے، ان کی اور الیاس نبی کی ایک ملاقات جس میں اس بات کا ظاہر کرنا تھا کس کا خدا سچا ہے اور کس کے معبود جواب دیتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک فیصلہ کیا گیا، اور فیصلے میں اس بات کا اعلان کیا گیا، میں اپنے خدا سے دعا کروں گا، تم اپنے معبودوں سے دعا کرنا اور ان کے پرستش کرنا۔ اور قربانی کا گوشت رکھا گیا کہ خدا کس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور یہ جو جھوٹے نبی تھے، جھوٹے رہنما تھے، یہ صبح سے لے کے شام تک گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے، پرستش کرتے رہے، اور اپنے آپ کو زخمی بھی کرتے رہے، اپنا خون بھی بہاتے رہے تاکہ ان کا معبود آئے اور ان کی قربانی کا جواب دے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اور شام کے وقت میں الیاس نبی نے جب خداوند سے دعا کی تو آسمان سے بجلی آئی اور اس سارے کے سارے گوشت کو وہ کھا گئی۔ اور اس وقت الیاس نبی نے سب کے سامنے اپنے زندہ خدا اور قادر مطلق خدا کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ان سارے رہنماؤں کو قتل کر دیا۔ جب ایزابل ملکہ کو پتہ چلا تو ملکہ نے حکم دیا کہ الیاس کو پکڑا جائے، اور میرے 450 رہنما جو پرستش کرنے والے تھے ان کو اس نے قتل کیا، اور اس کو بھی قتل کیا جائے۔ یہ ملکہ کے ڈر سے بھاگا تھا اور اسی لیے پہاڑوں میں رہ رہا تھا، اور پہاڑوں میں رہ کر اس غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس مشکل حالات میں ایک چیز جس کی ضرورت تھی وہ خدا کے وجود کو ایک بار پھر محسوس کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے آج کا جو کلام پڑھا گیا اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا، بجلیاں گرجتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتھروں اور چٹانوں کو توڑنے والی ہوا آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، اور زلزلے کے بعد ایک ایسی میٹھی نسیمیں باد نسیم کی آواز اور ایک ایسا احساس جس احساس کے ساتھ الیاس نبی کو پتہ چلتا ہے اب خداوند میرے قریب ہے، اب خداوند کی یہ ٹھنڈی ہوا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ اور لکھا گیا جلدی سے الیاس نبی اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے۔ خدا کی موجودگی اور اپنے چہرے کو چھپانا۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب 25ویں باب میں 33ویں آیت سے اگر پڑھیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ خداوند سے التجا کرتا ہے، خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا، اور خداوند کہتا ہے تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جو بھی میرا چہرہ دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ اور خداوند اس کو بھی کہتا ہے تو کیونکہ میرا نبی ہے، جو تو نے مانگا ہے میں پھر بھی تجھے کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا، تو آ اور اس غار میں بیٹھ جا۔ اور خداوند اپنا ہاتھ اس غار کے اوپر رکھتا ہے تاکہ حضرت موسیٰ خدا کا چہرہ نہ دیکھے، تاکہ وہ مر نہ جائے۔ اور جب خدا وہاں سے گزرتا ہے تو حضرت موسیٰ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی کمر کو دیکھے۔ یہ وحد خدا کا نبی ہے جسے خدا اپنی کمر دکھاتا ہے، اور وہاں پر اسے خدا چھپا کے رکھتا ہے، اور بڑی اونچی آواز میں اعلان کیا جاتا ہے اے موسیٰ اگر تو خدا کا چہرہ دیکھے گا تو مر جائے گا۔ الیاس نبی اسی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے کہیں میری نظر خدا پر نہ پڑ جائے۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندھیاں، یہ گرجیں
ہماری زندگی میں بھی بہت ساری آتی ہیں۔ خدا یہ بات سب کو بتانا چاہتا ہے، خدا اپنے آپ کو سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی لیے جب یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم مرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا بھی ایک فضل ہے، اس کی بھی ایک برکت ہے جو ہم سب انسانوں کو دی گئی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں جو سب کو آتی ہے یہ آیت، خدا کا شکر ہے کلام کو جاننے والے، کلام پر ایمان رکھنے والے، بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار جو خداوند کے حضور اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، وہ سارے اس آیت کو جانتے ہیں، اور ہم سارے مل کر اس آیت کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سارے پڑھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 16ویں آیت، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ فضل ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ایمانداروں کو ملتا ہے۔ ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ الیاس نبی خدا کے حضور اس خدا کی موجودگی سے برکت پاتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوتے ہوئے اس کے کام صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں، اور یہ تلاوت چلتی ہے تاکہ ہم سب اس بات پر غور کریں۔ مقدس پولس رسول آج ایک اور چیز ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اپنے یہودی بھائیوں کی تبدیلی کے لیے، اپنے یہودی جن کو وہ اپنے رشتہ دار بھی کہتا ہے، قرابتی بھی کہتا ہے، قریب کے رہنے جاننے والے، اور جن کی نسل سے وہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح کی خاطر وہ اپنی زندگیاں بدل لیں، وہ تبدیل ہو جائیں، اور ان کو بچانے کی خاطر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، یہاں تک کہ میں مسیح سے محروم ہو جاؤں، تو کوئی بات نہیں۔ اگر میری زندگی کے وسیلہ سے دوسرے لوگ یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں، نجات پا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی میں خداوند کے فضل کو پا لیا۔ ہم اپنی زندگی میں اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، ہم اس بات کو کئی بار اپنی زندگی میں سمجھ نہیں پاتے ہیں، کس طرح خدا کا ہاتھ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، کس طرح خدا ہر روز انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک بزرگ خاتون ایک گھر میں رہتی تھی، ہر روز وہ اپنے گھر کے صحن میں جاتی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ہر روز یہ کہتی تھی، اے خداوند تیری تعریف ہو، اے خداوند تیری تعریف ہو، تو نے مجھے زندگی دی ہے، خداوند تیری تعریف ہو۔ ہر روز بڑی اونچی آواز میں، ہر روز یہ اس کی زندگی کا ایک کام تھا جو اسے یہ کرنا تھا، ہر روز وہ اپنے ایمان کا اظہار خداوند پر کرتی۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کے ہمسائے میں کچھ ایک اور نیا خاندان آ کر بسا۔ یہ خاندان ایسا تھا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا، خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ جب یہ خاتون صبح کے وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر ہر روز کہتی ہے، خداوند میں تیری تعریف کرتی ہوں، اے خداوند میں تیری تعریف کرتی ہوں، تو اس خاندان کو بہت غصہ آتا تھا۔ کون سا خدا؟ کس خدا کی بات کرتی ہے؟ کس خدا کی یہ تعریف کرتی ہے؟ خدا ہے ہی نہیں دنیا میں، خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ کچھ ہفتے انتظار کرنے کے بعد اب ان کی سننے کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اس خاتون کے ساتھ آ کر لڑائی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، تو خدا پر ایمان رکھتی ہے تو اپنے خدا کو اپنے کمرے میں رکھ، باہر آ کر ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان نہیں ہے خدا موجود ہے، ہمارا ایمان نہیں خدا کا کوئی چہرہ یا کوئی وجود اس دنیا میں ہے، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ خاتون پھر بھی ہر روز ہاتھ اٹھاتی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیشہ کہتی تھی، اے خداوند تیری تعریف ہو، اے خداوند تیری تعریف ہو، تو نے مجھے زندگی دی ہے۔ سردیوں کا وقت آیا، یہی خاتون ایک دن ہاتھ اٹھا کر خداوند سے دعا کرتی ہے اور تعریف کرتی ہے، اور تعریف کے ان الفاظ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا اضافہ کرتی ہے۔ اے خداوند میں تیری تعریف کرتی ہوں، اے خداوند میں تیری تعریف کرتی ہوں کیونکہ تو نے مجھے زندگی دی ہے۔ اے خداوند تو جانتا ہے سردی کا وقت ہے اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اے خداوند میں چاہتی ہوں تو مجھے کچھ دے، اور ایمان کے ساتھ دعا کر کے چلی گئی۔ یہ آواز جب ہمسائے سنتے ہیں
تو چپکے سے رات کے وقت میں جا کر سبزیوں سے بھری ہوئی 2 ٹوکریاں اس کے صحن میں رکھ دیتے ہیں۔ صبح جب بزرگ خاتون اٹھتی ہے اور جا کر اپنے ہاتھ ایک بار پھر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اونچی آواز سے کہتی ہے، خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں، اے خداوند میں تیری تعریف کرتی ہوں، اے خداوند تو نے اپنی بندی کی آواز کو سن لیا ہے، اور سردی کے اس موسم میں بھی تو نے مجھے سبزیوں کے یہ 2 بڑی ٹوکریاں عطا کی ہیں، میں ان کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں۔ اسی دوران ہمسایہ دیوار پھیلان کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ سبزیاں خدا نے نہیں دی ہیں، یہ سبزیاں کی ٹوکریاں تو میں نے رکھی ہیں، تو کس خدا پر ایمان رکھتی ہے، کس خدا کی تعریف کرتی ہے؟ یہ ٹوکریاں سبزی کی میں لے کر آیا ہوں۔ تو بزرگہ پھر ہاتھ اٹھاتی ہے اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، اے خداوند میں تیری تعریف کرتی ہوں، اے خداوند تو پروردگار ہے، اے خداوند تو یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے، اور میں خدا تیرا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ تو ایسے لوگوں سے پیسے دلواتا ہے اور سبزیوں کی قیمت دلواتا ہے جن کا تجھ پر ایمان بھی نہیں ہے۔ ہمیں خدا کیا دے سکتا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ دانیل نبی کو جب شیروں کے سامنے پھینکا گیا تو دانیل نبی دیکھتا ہے شیر سامنے ہے، خدا چاہتا تو ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا، خدا چاہتا تو شیروں کو مار سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خدا نے موقع دیا کہ دانیل نبی کو شیروں کے سامنے ڈالا جائے۔ لیکن خدا نے کیا کیا ہے ہم وہ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ دانیل نبی شیروں کے سامنے پھینکا گیا، لیکن خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے تاکہ وہ اس کو سونگھ بھی نہ سکیں، اس کو کھا بھی نہ سکیں۔ خدا وہ کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ شدرک میشک ابدنگو جنہیں آگ کے کنویں میں ڈالا گیا، خدا چاہتا تو اس سارے منظر کو ختم کر سکتا تھا، لیکن خدا نے چاہا کہ اس کنویں کی آگ کو بھڑکایا جائے، کنویں کی آگ کو تیز کیا جائے اور اس میں شدرک میشک اور ابدنگو کو پھینکا جائے، اور خدا نے وہ کیا ہے۔ آگ میں وہ پڑے ہیں لیکن وہ دوڑ رہے ہیں فرشتے کے ہمراہ، لیکن آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ خدا ہماری زندگی میں وہ کر سکتا ہے جس پر ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں، اور آج یسوع مسیح یہی کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم شاگردوں کی طرح ان 12 ٹوکریوں کی طرف غور نہیں کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں خدا نے مجھے کیا عطا کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں میری زندگی میں خدا کی قدرت کیا ہے، میری زندگی میں اس کا فضل کتنا ہے، میری زندگی میں اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، میری زندگی میں اس نے مجھے کتنی ذمہ داریوں سے نوازا ہے، کتنے بڑے فضل سے اس نے نواز کر مجھے کتنے انسانوں کے درمیان سے عزت بخشی ہے اور کتنا رتبہ دیا ہے، کتنی برکتیں عطا کی ہیں۔ ہم ان برکتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دھیان رکھتا ہے، وہ دھیان رکھتا ہے، جس طرح وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی توجہ ہماری طرف رہتی ہے، اور اماؤس کی راہ پر چلنے والے 2 شاگردوں کے ساتھ بھی یسوع چلتا ہے تاکہ ان کے ایمانوں کو مضبوط کر سکے۔ اس وقت بھی جس طرح کشتی کے قریب آ کر یسوع مسیح ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، اماؤس کے راستے میں ان شاگردوں کے اس گھر تک پہنچنے کے وقت بھی یسوع مسیح ایسا ہی کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ اور جس طرح روٹی توڑنے کے وقت یسوع کو پہچانا جاتا ہے، آج یسوع مسیح اس بات کے لیے کہ تم ڈرو مت میں ہی ہوں، یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو اپنے وجود اور اپنے خدا کا بیٹا ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے آج کی تلاوت کے دوران کہا گیا اور ان سب نے خداوند کے حضور اس کو سجدہ کیا اور اسے کہا در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے۔ طوفان، کشتی اور یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ کشتی ہمیشہ کلیسیا کا نشان ہے، اور جس جھیل کے پانی کا ذکر کیا گیا ہے جو طوفان کی صورت میں ہے، یہ جھیل دنیا ہے، اور کئی بار اس دنیا میں ایسے ایسے طوفان اٹھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں، ایسے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کلیسیا کو اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ڈوب گئے۔ اب بھی موجودہ دور میں کرونا وائرس کو دیکھ کر
کئی لوگ کیا کیا سوچتے رہے اور کیا کیا سوچ رہے ہیں. ہر روز کئی نئی باتیں، کئی لوگ پریشانیوں کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس دنیا کی جھیل میں کئی بار ایسے طوفان اور ایسی باتیں نکلی ہیں جس سے یہ سوچا گیا کہ یہ کلیسیا کو دبا دیں گے، یہ ایمانداروں کو ڈبو دیں گے، ایمانداروں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے. خدا ہمیشہ ہم پر نگاہ رکھتا ہے، خدا ہمیں دیکھتا رہتا ہے، اور کئی بار ایسے طوفانوں میں ایسے بھی احساس دلاتا ہے کہ جیسے اسے ہماری پرواہ نہیں، لیکن وہ ہماری پرواہ کرتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں. اور کئی بار حضرت پطرس کی طرح ہم بھی اسی آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. اے خداوند تو ہی ہے، اے خداوند تو ہی ہے، مجھے بھی حکم دے میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اور ہم پانی پر چل کر پطرس کی طرح کچھ دیر میں خدا کے ساتھ زندگی گزار کر مزہ لیتے ہیں. لیکن پھر دنیا کی پریشانیاں، فکریں، دنیا کا لالچ اور بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ہمیں روک دیتی ہیں. وہ پریشانیاں ہمیں اس بات کے لیے کہ ہماری نظر جو ہے وہ خدا سے ہٹ جائے، اور پھر ہم ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک شخص کو ایک رات میں اپنے کمرے میں بہت ساری روشنی دکھائی دی. اس روشنی کو دیکھ کر یہ شخص پریشانی سے اٹھ بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے میرے سامنے تو خدا کھڑا ہے، اور خدا اسے کہتا ہے میں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک کام دوں جو تجھے کرنا ہے، ایک کام دوں جو تجھے کرنا ہے. اس نے کہا اے خدا بتا مجھے کیا کام کرنا ہے. اس نے کہا اپنے کمرے سے باہر نکل اور اس پہاڑی کے سامنے جو ایک بڑا پتھر ہے، تجھے اس پتھر کو ہر روز دھکا دینا ہے، ہر روز دھکا دینا ہے. کہا ٹھیک ہے. ہر روز وہ صبح اٹھتا، اس کو دھکا دیتا، زور لگاتا. ہر روز شام ہوتی پھر واپس اپنے گھر آتا، پھر صبح اٹھتا. کئی سال گزر گئے اس کو دھکا لگاتے ہو، ہر روز اس کو دھکا لگاتا. ایک دن شیطان کو موقع ملا. شیطان نے اپنی زندگی اس کو دیکھا کہ وہ ہر روز اس کو دھکا لگاتا ہے. میں اس کی زندگی میں جا کر تھوڑی سی بربادی کرتا ہوں. جا کر اس سے کہتا ہے پچھلے 3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو اس پتھر کو دھکا لگا رہا ہے اور اس میں 1 انچی بھی فرق نہیں آیا. تیرے دھکا لگانے سے وہ تھوڑا سا بھی ہلا نہیں ہے. پتھر وزنی ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن جتنا تو نے زور لگا دیا 3 سالوں میں وہ بہت تھوڑا ہے. اس کے بدلے میں تجھے کیا ملا ہے؟ تو شیطان اسے کہتا ہے خدا تجھے ویسے ہی ناراض کرنا چاہتا تھا اور ویسے ہی طرح ٹائم برباد کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ تو زندگی میں فیل ہے، تجھے کوئی کام نہیں کرنا آتا ہے. تو یہ باتیں اس کے دل میں رہ جاتی ہیں، شیطان کی باتیں. رات کو سوتا ہے اور خدا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو خدا سے کہتا ہے اے خداوند 3 سالوں سے میں اس پتھر کو دھکا لگا رہا ہوں اور 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اور تو مجھے کیا اس کے بدلے میں صلہ دینا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے بتانا چاہتا ہے؟ کیا تو نے مجھے کام دیا ہے کہ ہر روز میں اتنا دھکا لگا لگا کے تھک گیا ہوں؟ خداوند کہتا ہے تو پہاڑوں میں رہتا تھا، یہاں خوراک کم تھی اور مجھے تیری فکر تھی. ہر روز تو نے ضرور جا کر وفاداری کے ساتھ دھکا دیا ہے، اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ 1 انچی بھی اپنی جگہ سے نہیں سرکا. لیکن اپنے بازوؤں کی طرف دیکھ، تیرے بازو کتنے مضبوط ہیں. اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھ، تیری ٹانگیں کتنی مضبوط ہیں. اور تیرے جسم میں جو قوت ہے، تیرے مسل جو مضبوط ہوئے ہیں، صرف دھکا لگانے کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے پتا تھا تجھے پہاڑوں پر رہنا ہے اور یہیں پر تیری زندگی ہے. تیری زندگی کو بڑھانے کے لیے، تیری امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، تیرے مسل مضبوط کرنے کے لیے، اور ان پہاڑوں کی گرمی اور سختی کو محسوس کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے میں نے یہ کام تجھے دیا تھا تاکہ تو مضبوط بنے. میں نے تو تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تو نے اس کو دھکا لگا کے اس کو نیچے گرانا ہے. میں نے صرف تجھے یہی کہا تھا اس کو دھکا دینا ہے تو تو دھکا دیتا جا، یہی تیری زندگی کا راز ہے. ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ کر کبھی کبھی ایسے ہی تھک جاتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی ایسا محسوس کرتے ہیں یہ ذمہ داری میرے پہ ایسے ہی آن پڑی ہے، اب میں کیا کروں، میں اکیلا ہوں، مجھے ہی یہ سارے کام کرنے ہیں اور کوئی توجہ نہیں کرتا ہے.
اور خدا بھی میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے، خدا ہمیشہ ہماری طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر ذمہ داری اور ہر برکت کے بعد خدا ہمیں نئی مضبوطی دینا چاہتا ہے، اور اس برکت اور وفاداری اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ ایک ہی کام کرنا ہے، ہر روز ہمیں دھکا دینا ہے، ہر روز ہمیں دھکا دینا ہے، ہر روز ہمیں اسی بات کے لیے مضبوط ہونا ہے، جو ذمہ داری، جو برکت، جو فضل اس نے دیا ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، ہر روز اس پر غور کرنا ہے۔ اور جب ہم اس ایمان کے ساتھ غور کریں گے تو خدا ہر طرح کی نعمت سے نوازے گا۔ آئیں آج ہم اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں، جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں ہماری زندگی میں آئیں، ان سب کو ہم خداوند کے ہاتھ میں دیں، اس احساس کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ان بیماریوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور قوت دینا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہم پر بھروسہ بھی کرتا ہے کہ ہم مضبوط رہیں، اور اس کے مضبوط بھروسے کے وسیلہ سے ہم بھی خداوند میں مضبوط رہتے ہیں، اور اسی کے وسیلہ سے زندگی کی برکات ملتی ہیں۔ جو برکات اس نے دی ہیں ہم ان کو نہ بلائیں، بلکہ وفاداری کے ساتھ ان برکات کے ساتھ زندگی گزاریں، اور خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آئیں ان 12 ٹوکریوں کی طرف غور کرنے کی کوشش کریں، آئیں اپنی زندگی میں ان برکات جو خدا نے عطا کی ہیں ہمیں، ہر حال میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر دن میں جو بھی اس نے برکات دی ہیں ان پر غور کرتے رہیں، اور دیکھیں ہماری زندگی میں خدا کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، کتنا اس نے ہم پر فضل کیا ہے، اور اسی پر غور کرتے ہوئے ہم خداوند میں آگے بڑھتے جائیں گے اور مضبوط ہوں گے، اور خدا ہر اس طوفان سے ہمیں آزاد کر کے زندگی کی برکات سے نوازتا جائے گا۔ خدا کرے کہ ہم مقدسہ ماں مریم کے وسیلہ سے اس کے فضل کو محسوس کریں، جو ہمیشہ ہمیں اشارہ کرتی ہے میرے بیٹے کی آواز سنو۔ ہم اس کے بیٹے کی آواز سنیں کلام کے ذریعے سے، پاک شراکت کے ذریعے سے، اور خداوند کے حضور۔ بشپ فلٹن جیشین کہتا ہے پاک شراکت کا ایک چھوٹا سا ذرا جس میں خدا کی محبت کی داستان ہے، اس پر ہم غور کریں۔ جب بھی ہم خدا کے قریب آتے ہیں، جب بھی ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، ہم پاک شراکت کو لیتے ہیں، تو ہم محسوس کریں خدا کی کتنی بڑی قربانی اور کتنی بڑی محبت ہم سب کے لیے ہے۔ اس محبت کو محسوس کریں، اور مقدسہ ماں مریم کی طرح اس کے کلام کو سن کر غور کریں اور اپنی زندگی میں جگہ دیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔